ہماری جو لائرس کمیونٹی ہے ان کو مرکزی حکومت میں یا مرکزی اداروں میں نمائندگی جو مل رہی ہے یا جو دی جا رہی ہے اس سے آپ اور آپ کے ساتھی، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری لائرس کمیونٹی بلوچستان کی وہ مطمئن ہے یا کچھ اس پہ آپ کہنا پسند کریں؟ بالکل مطمئن نہیں ہے. اس کی وجوہات یہ ہے، ہم نے پہلے بھی ایک ڈیمانڈ کیا تھا کہ اتنا بڑا صوبہ ہے جغرافیائی حوالے سے، تو دور دراز لوگ بھی ہوتے ہیں برکلا، تو ہماری یہ ایک استدعا تھی کہ جو فیڈرل لیول پہ ہے نمائندگی ہے وہ آپ کم سے کم 2 بار کونسل میں دے دیں، پاکستان بار کونسل میں. اس پہ ہماری کوششیں جاری ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ نیئر فیوچر میں یہ باقاعدہ ایک بل کے ذریعے ہوگا کہ ہم اسمبلی سے بل پاس کر کے آن ورڈ ٹرانسمیشن کے لیے آگے بھجوا دیں. تو ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں سے اس حوالے سے بھی رابطہ کیا ہے، بالخصوص صوبائی سطح پر جو 7 سیٹیں ہیں اس کو بڑھانے کے لیے، اور فیڈرل لیول پہ بھی ہم نے وہ التجا کی ہے کہ فیڈرل لیول پہ بھی جس طرح پاکستان بار کونسل کے وہ نمائندگی بھی ہمارے بڑھائے جائیں. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، بنیادی طور پر جو نمائندگی ہوتی ہے فیڈرل لیول پہ، جیسے اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، بالکل اس میں ہر صوبے کا ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان کی سیٹ ہوتی ہے. ہمارے بلوچستان کے ساتھ بدقسمتی سے یہ ایک سیٹ تو کریٹ کیا گیا، لیکن آج تک ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان بلوچستان سے کسی کو لگایا ہی نہیں گیا ہے. کئی دفعہ ہم نے فیڈرل سطح پہ حکومت پاکستان سے جو ہمارے نمائندے ہیں وہاں ان سے بات کی ہے، تو طفل تسلی دی ہے، لیکن آج تک کوئی کارآمد کوئی ایسا سچ بات نہیں سامنے آئی کہ جسے ہم کہیں کہ ہاں ہمارے جو وہ تھے گریونسز تھے وہ ریڈریس ہوئے ہیں. تو ہم نے ابھی بھی عالیہ ایک وزٹ میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب سے ہم نے ملاقات کی، اور ہم نے یہی ایجیٹیٹ کیا، اور فیڈرل سطح پہ اور صوبائی سطح پہ، اس کے علاوہ جو فیڈرل اور صوبائی سطح پہ جو نمائندے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ، جو وکیل وہاں جا کے بنتے ہیں، اس سطح پہ باقاعدہ نمائندگی نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی وہ جو ڈیو شیئر ہے وہ دیا جا رہا ہے. پھر اس طرح سے لوگوں میں ایک احساس محرومی جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پھر بگڑ جاتی ہیں. فیڈرل لیول پر اس شعبے میں بھی آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور آپ یہ تقاضا رکھتے ہیں اور یہ گزارشات رکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور جو وہاں کے نمائندے ہیں وہ اس چیز کا ازالہ کریں. جی، ہم نے ہماری جو انٹر پروونشل بار کونسلز کی میٹنگ ہوتی ہے، اکثر و بیشتر ان میٹنگز میں ہم نے یہ ایجیٹیٹ بھی کیا اور یہ بات سامنے رکھی بھی کہ آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے ہماری آبادی، اور اسی تناسب سے سیٹ دیے جاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس تناسب سے آپ سیٹ دے رہے ہو کم سے کم وہ سیٹیں تو دو. ابھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی بہت بڑی پوسٹ ہے پاکستان لیول پہ، پھر وہ ابھی تک پچھلے 4-5 سالوں سے پوسٹ ہے، لیکن کسی وکیل کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. ہم کہتے ہیں کسی بھی اپنا ہی بندہ حکومت لگائے، لیکن وہ پھر لگائیں گے بلوچستان سے. ماضی میں جو آپ نے کہا اٹارنی جنرل کے اس عہدے کے لیے کون سے صوبوں سے یہ انتخاب ہوتا رہا ہے، یا کون سے صوبے کے خوش نصیب وہاں پہنچ پائیں؟ یہ اصل میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جو پوسٹ ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر ہوتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی ہے
جس کو وہ منتخب کرے، یعنی جس وکیل کو اپنا نمائندہ ایز اٹارنی جنرل، ہمیں اس سے کوئی گلا نہیں. آپ جس کو منتخب کرتے ہیں، ماضی میں میرے خیال میں ایک ہوا تھا یحییٰ بختیار، جو بلوچستان سے میرے خیال میں آج سے کوئی ہم کہیں گے 25-30 یہ ہوا تھا. اس کے بعد آج تک اٹارنی جنرل آف پاکستان بلوچستان سے نہیں لگایا گیا. ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے، یہ ایک اسپیسیفک پوسٹ کریٹ کی گئی ہے کہ یہ متعلقہ صوبے سے لگائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں جب آپ نے متعلقہ صوبے سے لگانا ہے تو پھر آپ نے باقی 3 صوبوں میں لگا لیا ہے، پھر اس صوبے کے ساتھ یہ کیوں ناروا سلوک آپ کیوں نہیں لگاتے؟ تو جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں سینس آف ڈپرائیویشن فیل ہوتا ہے کہ واقعی ہم بہت سے چیزوں میں محروم رکھا جا رہا ہے. ابھی ہم نے کئی دفعہ استدعا کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، دیدہ دانستہ کر رہے ہیں. اگر دیدہ دانستہ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر نہیں کر رہے ہیں پھر اتنی سستی کیوں کر رہے ہیں آپ کہ آپ سے ایک پوسٹ کافی عرصے سے جب کریٹ کی ہے تب سے خالی پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو فل کر ہی نہیں سکتے، جبکہ ہمارے پاس بلوچستان میں سپریم کورٹ کے اس لیول پر بہت سے سینکڑوں وکیل ہیں کہ جن کو اس پوسٹ پر اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. ہماری یہ استدعا بھی رہی ہے اور بار بار ہماری استدعا رہے گی اور ہم ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے اسی پوائنٹ کو کہ آپ ہمارا شیئر دے دیں، ڈیو شیئر جو ہے بنتا ہے. ویسے تو اگر جو آپ اعلیٰ دیکھیں گے جو لٹیگیشن ہے ہماری لٹیگینٹس بھی بہت پور ہیں اور یہاں کوئی سورس آف انکم نہیں لوگوں کے پاس. لائرس کی جو لٹیگیشن یا جو بلڈنگ کیپیسٹی وہ بھی تھوڑی سی کم ہے. چاہیے تھا اس طرح کہ آپ اور بڑھاتے اور لوگوں کو موقع دیتے تاکہ اس فیڈرل سطح پہ ایڈجسٹ کر لیتے اور کچھ وہ اکوموڈیٹ بھی ہو جاتے اور جو تھوڑی سی جو اس محرومی کی جو وہ ہے احساسیت ہے وہ ختم ہو جائے. آپ نے پورا بیک گراؤنڈ بھی بتایا. یحییٰ بختیار مرحوم کے بعد ایک طویل وقت گزر چکا ہے. بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک دوسرا ہمارے نیشنل لیول کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی یا وہ کرتی ہیں اور پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حقوق نہیں مل پاتے بلوچستان کو جو ملنے چاہیے؟ اصل میں فیڈرل لیول پہ جو بلوچستان کی جو پارٹیسپیشن ہے سیاسی جماعتوں کے، وہ ایسے ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر. اب اس وقت بی این پی بینگل کا ہے، آپ اسے سپورٹر کہیں، ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے کہ سپورٹر ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں جو حکومت ہے ان کے. ہم نے 12 یہ کہا ہے کہ آپ انہی کے جو پارٹی کے بہت سارے ایسے وکیل ہیں جو سپریم کورٹ کے لیول پر ہیں اور کافی ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. تو ہم نے کہا کہ جیسے آپ نے ان کو ایک حصہ دیا ہے، آئی ڈونٹ نو کتنا حصہ دیا ہے نہیں دیا ہے، اینی ہاؤ آپ یہیں سے کسی وکیل کو انہی گروپ میں سے جس سیاسی پارٹی کی جماعت نے آپ کو اوپر سپورٹ کیے ان میں سے کسی کو اس خالی پوسٹ پر آپ لگا دیں. اور اگر اس طرح گنیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ابھی تو جو کمپلیٹ انفراسٹرکچر ہے بلوچستان میں بالخصوص جوڈیشری کے حوالے سے اور لیگل فرٹرنیٹی کے حوالے سے وہ بھی فعال نہیں ہے. تو ہم اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں فعال نہیں ہے؟ ابھی اس کی وجہ ہم نے تو کئی دفعہ دو جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے، جیسے ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان، جیسے جوڈیشری فیڈرل سطح پہ ہم نے کئی دفعہ ملاقاتیں بھی کی ہیں، کئی دفعہ ان کو گوش گزار کیے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی یہاں وہ ایک مثال دوں گا. کنزیومر کورٹس ہیں تمام صوبوں میں، کنزیومر کورٹس فنکشنل بھی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں اور وہاں عدالتیں چل رہی ہیں. ہمارے پورے بلوچستان میں ایک کنزیومر کورٹ بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بہت ہی عجیب سی بات ہوگی جو میں کہوں گا، کسٹم ٹرائبونل، کسٹم کا ٹرائل چلے گا کوئٹہ میں اور اپیل اس کی ہوگی کراچی میں. تو اگر اس دور جدید میں بھی ہم کوئٹہ سے ٹرائل چلا کے اپیل کے لیے ہم کراچی چلیں تو پھر کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم نے بتایا. اب انہوں نے بہت مہربانی کی، ہم بہت مشکور ہیں ان کے کہ الگ تو کر دیا ہے اب اپیلیٹ ٹرائبونل کسٹم کا، لیکن اب الگ ہو گیا. یہ بہت شکریہ ان کا اور بہت مہربانی، لیکن ابھی تک لگا نہیں رہے.
یہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ الگ کرنے کی کیا وجہ تھی. پھر ہم تو ابھی کہیں گے کہ مہربانی آپ کی وہیں واپس رکھ دیں جہاں پہلے چل رہا تھا, ہم وہیں سے چلائیں گے. آپ نے تو ہمارے ساتھ ایک عجیب سا کھیل کھیلا کہ وہ اپیلیٹ ٹریبونل بھی الگ کر دیا اور پوسٹ بھی خالی رکھ دی. اب سنس سیپریشن میرے خیال میں 2 سال ہوتے ہیں, نام بھی بھجوائے ہمارے بلوچستان کی چیف جسٹس جمال خان مدخیل صاحب نے, لیکن کنسیڈریشن نہیں ہے. وی ڈونٹ نو کہ کیوں, کیا آپ اسے بلوچستان کو صوبہ نہیں سمجھتے ہیں یا لوگوں کو اور محروم رکھنا چاہتے ہو؟ پھر اس طرح سے تو اکثر و بیشتر چیزیں پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. پھر ہم کوشش تو ہماری بہت ہوتی ہے کہ ایسے معاملات میں ان چیزوں کو ٹیکل کریں اور لوگوں کے جو احساس محرومی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, لیکن یہ اس شرط پہ یہ ممکن ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ تہ دل سے کہے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہماری جتنی ابھی جیسے جو ہمارے لا منسٹر ہیں فیڈرل ڈاکٹر فروخ نسیم, اس کو ہم لوگوں نے باقاعدہ بھجوایا ہے لیٹر کے ذریعے کہ یہ پوسٹیں ہیں فیڈرل سطح پہ خالی ہیں اور ان پوسٹوں کو آپ پر کر لیں, اپنی پارٹی کے بندے لگانے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن تاحال بس وہی طفل تسلی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں کر لیں گے, بس اس کے بعد پھر کوئی رسپانس نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان سے جیسے ہمارے جج صاحبان جاتے ہیں تو وہ جو کوٹا ہے کہہ لیں یا جو ترتیب ہے اس سے بھی مطمئن ہیں آپ لوگ, وہ بھی صحیح ہو رہی ہے یا وہ بھی نہیں ہو رہی؟ شاہ صاحب, ہم نے پہلے بھی جب جسٹس آصف سعید کوسہ صاحب چیف جسٹس تھے ان سے ملاقات کی اور ان سے ہم نے گزارش کی کہ جب چودھری افتخار صاحب یہاں ایز اے چیف جسٹس تھے اس کے دور میں بلوچستان سے چیف جسٹس سمیت 3 ججز سپریم کورٹ میں کام کر رہے تھے. جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے اور جسٹس راجہ فیاض, ان تینوں کا تعلق بلوچستان سے تھا. اور آج یہ وقت ہے کہ سپریم کورٹ میں عرصہ دراز سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے صرف ایک جج ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور ان کے ساتھ بھی وہاں سپریم کورٹ میں جو سلوک رکھا جاتا ہے تو کبھی کبھی لائرز یہ کبھی میسج ہمیں کنوے ہو جاتی ہے. تو ہم نے جسٹس آصف سعید کوسہ صاحب وین ہی واز چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ تعداد بڑھا دیں, 1 جج اور لے جائیں, تاکہ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ بینچ کے لیے 2 ججز کا ہونا لازمی ہے. تو وہ اوکیجنلی کبھی عید کے موقع پہ یا کبھی کوئی فوتگی وغیرہ ان مواقع پر وہ جب تشریف لاتے تھے ساتھ ساتھ بینچ بھی چلتی تھی, اور ہمارے جو پور لیٹیگینٹس ہیں جو ساحلین ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اسلام آباد کو, اسی بہانے ان کی سنوائی بھی ہوتی تھی اور وہ عید پر بھی تشریف لاتے تھے, باقی جو اوکیزن ہیں ان پہ بھی, اور اس طرح اس تشریف آوری سے ساحلین بھی مستفید ہوتے تھے. لیکن آج انہوں نے ہماری بات سن لی, سننے کے بعد عمل نہیں کیا اس پر, تو ان کا ایک اپنا جسٹیفیکیشن تھا جو جسے ہم مطمئن نہیں ہیں. ہم نے پھر جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس گلزار صاحب, ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی, باقاعدہ بار کی جو ڈیلیگیشنز ہیں انہوں نے ملاقات کی, میٹنگز ہوئیں, اور میٹنگز میں ہم نے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی آپ جیسے اس وقت موجودہ حالت میں پنجاب سے میرے خیال میں 7 کے قریب ہیں ججز, اس کے بعد پھر سے سندھ سے ہیں, پھر خیبر پختونخوا سے تو 2 ہیں 3 ہیں, اور سندھ سے 4-5, اس طرح سے بلوچستان سے صرف 1 جج ہے. تو ہم نے کہا یہاں آپ کیوں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں, 1 جج آپ اور لے جائیں تاکہ بینچ بھی مکمل ہو اور وہ اوکیجنلی آیا کریں. تو تسلی تو دیتے ہیں کہ ہاں ہم کر رہے ہیں, لیکن کرتے نہیں ہیں. نہیں کرتے رہیں گے, ہم بھی بولتے رہیں گے. نہیں, بولنا آپ کا حق ہے اور کرنا ان کا حق ہے, تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ازالہ ہوگا. اور یہاں میں یہ کہوں گا کہ بلوچستان کے عوام حصول انصاف کے لیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ اسلام آباد کے سپریم کورٹ جانا آنا ان کے لیے بس ایک تو پسماندگی ہے, غربت ہے, اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب یہاں سپریم کورٹ کے جو بینچ ہیں جیسے تربت ہے یا سبی, یہ تو یہاں کام کر رہے ہیں یا نہیں؟
یہ ہمارے ہائی کورٹ کے سرکٹ بینچ ہیں، ایک اچھا، تربت سرکٹ میں ہے، بینچ ہائی کورٹ کے ہیں، تربت میں ہیں اور ایک سبی میں، اور 2 کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل ہو چکی ہے، اور لیکن وہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہے، ایک خوزدار اور ایک لورالائی۔ اس وقت ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ میں جو اسٹرینتھ ہے 11 ججز کی، جس میں اس وقت ورکنگ ہے وہ 10 کی، ایک سیٹ خالی ہے، تو وہ تو بھی ٹائم لے گا جب وہ خوزدار اور لورالائی بینچ کی تشکیل ہو اور ججز ایلیویٹ ہوں، وہ وقت لگے گا۔ اس وقت تو موجودہ حالت میں صرف سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انہوں نے نیا کام شروع کیا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا وہ قابل عمل، یا آپ کہیں کہ جو ہمارے گریوینسز ہیں وہ ریڈریس اس طرح نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک ویڈیو لنک کے ذریعے کیسز کی سنوائی کا آغاز کیا ہے۔ ویڈیو لنک فورٹ نائٹلی کرتے ہیں، کبھی لگ جاتے ہیں کیسز، کبھی نہیں لگ جاتے ہیں، ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس ڈی لسٹ کی بنیاد پہ تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ویڈیو لنک پہ نہیں سنے جاتے ہیں۔ سٹیپ تو اچھا ہے، لیکن یہ ویڈیو لنک صرف میرے خیال میں ہمارے کوئٹہ اور کراچی کے لیے ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے برابر ہے۔ پھر بھی ہم اس اسٹیپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں 2 ججز نہیں دیتے ہیں سپریم کورٹ میں، تو سنوائی تو ہماری پوری کر لیں۔ بینچ کا آنا 6 مہینے کے بعد آتے ہیں، اور ابھی تقریباً کوئی 1 مہینہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے ججز آئے تھے۔ تو ہم بلوچستان کے جو لیگل فرٹینٹی ہے اور ججز ہم نے اپنی جو مہمان نوازی ہے وہ بھی حق ادا کیا، اور ساتھ ساتھ ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ دوسرا جج نہیں اٹھاتے ہیں سپریم کورٹ میں بلوچستان سے، تو کم سے کم آپ لوگ ہر مہینے کے اینڈ میں تشریف لایا کریں، تاکہ آپ ہماری حالت بھی دیکھیں اور بلوچستان بھی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان پر بھی آپ نظر رکھیں۔ تو ابھی جو لاسٹ منتھ آئے تھے، تو اس میں پبلک انٹرسٹ کے 2-3 میٹر تھے، سول ہاسپٹل کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ باقی صوبوں میں لوگ کھانے پینے کے لیے استدعا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہم لائف کے لیے لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اسپتالوں کی حالت زار ایسی ہے کہ جس میں سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا کہ یہاں کے اسپتال تو ایسے 0% فنکشنل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان میں، وی ڈونٹ نو وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ سڑکوں کی حالت ایسی ہے، اس پر بھی ایک پبلک انٹرسٹ کے معاملے میں نوٹس لیا سپریم کورٹ نے۔ بہت مشکور ہے سپریم کورٹ کے، لیکن یہ نوٹس لینے کے بعد چلے گئے اسلام آباد، اب کہتے ہیں ہم 2 مہینے کے بعد آئیں گے یا 3 مہینے کے بعد آئیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ پھر یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جو نوٹس لیا ہو اور وہ وقت پر، اگر مجھے وقت پر انصاف نہ ملے، پھر اسے کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ یا ہمارے جو مریض ہیں یا زخمی ہیں، جیسے روڈ ایکسیڈنٹ میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، وہ ویٹ کریں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے اور وہ ہسپتالوں کی حالت زار ٹھیک کرائے گی، اور تب تک ہم کیا کہیں کہ لوگ بیمار نہ ہوں یا پھر وہ سفر نہ کریں، جیسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس پہ۔ تو بہرحال ہم وہ کہتے ہیں پیوست شجر سے امیدیں باہر رکھ، ہماری یہ جو لیگل فرٹینٹی کی اپنے حقوق کے لیے جنگ ہے وہ جاری رہے گی، اور جب تک ہماری ابھی پھر انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان سے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں، جیسے لیگل فرٹینٹی کے حوالے سے فاروق نسیم صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب ہیں، ان سے بھی ہم نے کئی دفعہ ملاقات کی اور مدد کی استدعا کی کہ آپ ہمارے ان معاملات میں مدد کریں۔ جینوئن ایشوز ہیں ہمارے، تو جینوئن ایشوز ان کو بھی سمجھ میں آتی ہیں باتیں کہ ہاں ایشوز جینوئن ہیں، لیکن کچھ ایفرٹس کرتے ہیں پھر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بیچ میں رہ ہی جاتے ہیں، وہ ایفرٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ تو بہرحال ہم وی ول کنٹینیو آور اسٹرگل۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اتنے اہم معاملات پر،
یہاں میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا صوبائی حکومت جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان، یہ سڑکیں بنانا سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے نا؟ یہ تو صوبائی حکومت کے معاملات ہیں، ہاسپٹلس کو مینٹین رکھنا. فیڈرل گورنمنٹ سے اگر کوئی انہیں مدد چاہیے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. تو یہاں کی صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، اور بالخصوص آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ صوبائی حکومت کے معاملات کیسے ہیں؟ اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے. جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ واحد سی ایم ہیں ہمارے صوبے کے جو حکومت ٹویٹر پہ چلا رہے ہیں. تو بہت حیرانگی سی بات ہے کہ اگر آپ بند کمرے میں بیٹھ کے حکومت چلائیں گے تو سی ایم صاحب کو، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے صوبے میں. اور اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ سی ایم صاحب اب بلوچستان کے یعنی بالخصوص کوئٹہ کے وزٹ پہ آ رہے ہیں. تو یہ موسٹلی یہاں ہوتے بھی نہیں ہیں. تو جب ہوتے نہیں تو پھر ان کو کیا معاملات کا علم ہو اور کیا وہ تدارک کریں گے معاملات کی. ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باقی صوبوں میں جو گورنمنٹ ہے وہ لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے، لیکن ہمارے صوبے میں جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں، ہم نے کئی دفعہ ملاقاتیں کی ہیں. ہم نے ان سے اتنی ریکویسٹ کی ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو وہ ہیں سیٹیں ہیں، جیسے کہ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، ہم نے کہا کہ کم سے کم آپ ان کو میرٹ کی بنیاد پر تو فل کریں. ہاں کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. باقی تو ہمارے مطالبات کہیں ہم نے ان کے سامنے بہت سے مطالبات رکھے ہیں. وہ مطالبات ہمیں ایسے لگتا ہے اس کے بس سے باہر ہیں. تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے اور کیسے چلا رہے ہیں، جب آپ ایک کانشیس فگر ہے سوسائٹی کا، لیگل فرٹرنیٹی، جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. پھر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. اس سے پہلے کی گورنمنٹ تھی نواب ثناء اللہ زہری صاحب کی، وہ تعاون کرتے تھے وکلا برادری سے. ان کا تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ وکلا کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے یا پھر وہ بنانا نہیں چاہتے. تو ہم نے کئی دفعہ ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں ایجیٹیشن میں، کہ ہم آپ کے خلاف ایجیٹیشن کے حوالے سے سڑکوں پہ نکل آئیں. تو اس ڈر کی وجہ سے کبھی کوئی ایک دو مطالبے ایسے ہوتے ہیں، ہاں جائز مطالبے ہوتے ہیں، ہاں ہم پورے کریں گے، اور کبھی کبھی وہ چھپ جاتے ہیں. تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اس کا. بہرحال ہم اس کے رویے کو بہت کنڈم کرتے ہیں سی ایم صاحب کا جو چل رہا ہے. باقی جو اس کے یہ تو ایک وہ مشترکہ حکومت ہے، جو اس کے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہم نے باتیں رکھی ہیں اپنی. انہوں نے کہا آپ لوگوں کی باتیں بہت جائز ہیں اور ہم کوشش کریں گے سی ایم صاحب سے کہ وہ ان پر عمل کریں، لیکن عمل پیرا نہیں ہوتا ہے. ان سے ہم نے کئی دفعہ ملاقات کی تو ریکویسٹ کیا کہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کے مد میں جو رقم ہے وہ کم پڑ رہی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں اگر میں سالانہ 4 بھجواؤں تو پھر یہ کیسے ہم کور؟ بہت کم تعداد ہے. تو سی ایم صاحب نے بڑے وعدے کیے اور تسلیاں بھی دی کہ میں اس اماؤنٹ کو ڈبل کروں گا، بلکہ آگے تک گئے کہ میں ہو سکتا ہے 2-3 گنا کر دوں اور بہت سے لائرز اس سے مستفید ہوں تھرو آؤٹ بلوچستان. سی ایم صاحب کا خود بھی تعلق ہے بیلا سے، تو ہم نے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ چلیں اور نہیں تو بیلا کے وکلا کو بھجوا دیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک قابل فخر بات ہوگی کہ بیلا کے وکیل جائیں گے ابراڈ پڑھنے کے لیے. اینی ہاؤ آج تک تو سی ایم صاحب کے جو وعدے تھے وہ ایسی وعدے ہی رہے. موجودہ جو سی ایم صاحب ہیں وہ وکلا سے ایک ذرہ برابر بھی تعاون نہیں کرتے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں. وجوہات بھی وہ خود بہتر جانتے ہیں، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. بار بار ملاقاتوں کے باوجود تو سی ایم ہیں بلوچستان کے، کچھ نہ کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہوگا، اگر نہیں ہے باقی کچھ، لیکن وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. اینی ہاؤ ہم بہت مشکور ہیں اس وقت کے سی ایم نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے، جنہوں نے یہ ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور یہاں یہ ایک بات میں بتاتا چلوں، پاکستان بار کونسل سے ہمارے ساتھ تعاون ہوا اچھا، اور پنجاب کی جوڈیشری نے، ہائی کورٹ نے
بہت اچھا تعاون کیا، کنٹریبیوشن تھی ان کی، دل میں ایک درد تھا یہ مارٹرڈ لائرز کے لیے، تو انہوں نے اپنی پاکٹ منی کے ذریعے رقم بھجوائی جو یہاں ہمارے چیف جسٹس صاحب کو ملی، پھر انہوں نے یہی اماؤنٹ جو شہداء کے فیملی نے ان میں ڈسپرس کیا. تو یہ ایک جذبہ ہے ہم آہنگی کا، یکجہتی کا، کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہاں جو ہمارے، ایک تو وہاں سے آ کے کھڑے ہونا، جو ہمارے ساتھ ہی ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بس بیٹھا ہوا ہے. ابھی ہم کیا کہیں کہ وہ اپنی ڈرائنگ روم سے ہی گورنمنٹ چلاتا ہے، تو پھر جو گورنمنٹ ٹویٹر پر چلے پھر اس سے ہم گلہ نہیں کر سکتے. بہت خوب آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی جو یونٹی ہے آپ کی کمیونٹی میں تھرو آؤٹ پاکستان، میں صرف بلوچستان کا نہیں کہوں گا، وہ بہت ہی مثالی ہے. اور پاکستان میڈیا ہاؤس نے جو وائس آف لائرز کے نام سے اس ایک سیپریٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں حصول انصاف کے بارے میں، اور سب سے پہلے جو درپیش مسائل ہیں جو انصاف دلانے والے ملک و قوم میں کہ وکلاء ہیں، ان کو بھی مسائل بہت درپیش ہیں، جس میں سے بہت سے معاملات سے سلیم لاشاری صاحب نے آگاہ کیا ہمیں اور آپ کو ناظرین. اور وائس آف لائر میں پورے پاکستان بھر سے جو بھی لائرز ہیں وہ ان کا اپنا چینل ہے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور عوام تک ان کی آواز اور عوام کی آواز ان تک پہنچانا اس وائس آف لائر پروگرام کا اولین مقصد ہے. سلیم لاشاری صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا، اور بہت سے معاملات ایسے آپ نے ایکسپلور کیے جو عوام کے علم میں آنے بھی ضروری ہیں. جناب سلیم لاشاری صاحب، جیسے میں نے ابھی پوری تفصیل بتائی کہ پاکستان میڈیا ہاؤس نے وائس آف لائرز کے نام سے یہ ایک الگ شعبہ قائم کر دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ دیکھیں شاہ صاحب، یہ تھرو آؤٹ پاکستان جو میڈیا کا کردار ہے وہ قابل ستائش ہے. ہر مشکل گھڑی میں پیش ہوئے ہیں. تو یہ آپ کا جو وائس آف لائرز کے نام سے جو چینل ہے، یہ میرے خیال میں پاکستان میں یہ پہلا ہی چینل ہے. یہ دس کریڈٹ گوز ٹو یو شاہ صاحب، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ میڈیا کے ذریعے ہی جو آواز ہے مظلوموں کی اس کو سامنے لایا جا سکتا ہے. بالکل. ایشوز ہیں بہت سارے. پھر لائرز کے لیے جو آپ نے یہ چینل کھولا ہے بالخصوص، تو ہم آپ کے لیگل فرٹرنیٹی کی طرف سے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس اسٹیپ کو. اور ہمارے باقی جو وکلا برادری ہے وہ بھی اس کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس طرح کا یہ اسٹیپ ہم کہتے ہیں آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے، اس کو انیشیٹ کیا ہے. انشاءاللہ یہ بہت کارآمد ہوگا کہ وکلا اپنے ایشوز اور اپنے معاملات میں اپنی آواز آپ کے چینل کے ذریعے حکومت وقت یا جو مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان تک پہنچ سکتی ہے. تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں اس چینل کے کھولنے میں، اور آپ نے جو کانشیس فگر ہے سوسائٹی کا لائرز، اس کی طرف آپ کی توجہ آئی تو ہم آپ کے مشکور ہیں.